سال 2024 کا آغاز جنگوں کا پیغام لے کر آیا۔ آج روس کی جانب سے یوکرائن پر ایک تباہ کن حملہ کیا گیا۔ روسی افواج کی جانب سے یوکرائن پر میزائلوں کی بارش کر دی گئی۔ دوسری جانب آج ترکی نے اپنے مختلف شہروں سے 33 کے قریب اسرائیلی ایجنٹس، موساد کے ایجنٹس کو گرفتار کیا ہے، جو ترکی کے مختلف شہروں میں آنے والے دنوں میں کچھ بڑے سرپرائز اٹیک کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ آج ایک یہ خبر بھی ہے کہ حماس کے ڈپٹی چیف کو اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں، اسرائیلی بمباری میں بیروت میں شہید کر دیا گیا۔ ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ ساؤتھ کوریا کے اپوزیشن لیڈر کو گردن پر خنجر کا وار کر کے زخمی کر دیا، جو اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ سب سے پہلے اور اہم معاملہ، روس کی جانب سے آج یوکرائن پر طوفانی حملہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ روس اور یوکرائن کی جنگ سپتمبر 2022 میں شروع ہوئی تھی اور ابھی تک یہ جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ پچھلے کچھ عرصے سے شاید کہ ٹھنڈی پڑ گئی تھی اور اس جنگ میں روس کی جانب سے بھی اتنے بڑے حملے نہیں کیے جا رہے تھے اور نہ ہی یوکرائن کی جانب سے کوئی اتنی زیادہ مزاحمت کا سامنا تھا اور نہ ہی کوئی یوکرائن کی جانب سے بڑے حملے کیے گئے۔ لیکن اچانک اس ہفتے 2023 کے اختتام اور 2024 کے پہلے ہفتے میں ہی کشیدگی بڑھ گئی اور آج روس کی جانب سے یوکرائن کے شہر کیو اور خرکیو پر میزائلوں کی بارش کر دی گئی، جس میں ہائپرسونک میزائلز تھے، جس میں بیلسٹک میزائلز تھے، اور اس میں ابھی ابتدائی اطلاعات کے مطابق 5 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے اور 100 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے روس کی جانب سے یہ حملے کیے گئے ہیں اور اس میں ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوں گی۔ روس کی جانب سے آج یہ جو حملہ کیا گیا ہے، یہ حملہ جو آج سے چند روز قبل یوکرائن کی جانب سے ایک روسی شہر پر حملہ کیا گیا تھا، اس کے رسپانس میں، اس کے نتیجے میں آج روس نے اس کا جواب دیا ہے اور روس کا یہ جو جواب تھا، کیو اور خرکیو کے جو شہر تھے ان پر طوفانی انہوں نے میزائل برسائے ہیں۔ یوکرائنی جو فورسز تھی، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، اس نے لا تعداد میزائلز انٹرسپٹ بھی کیے۔ دوسری جانب جب رسپانس دیا گیا یوکرائن کی جانب سے، تو یوکرائن کی جانب سے جب واپس میزائل فائر کیے گئے تو روس کی جانب سے بھی بہت سارے جو میزائلز تھے ان کو انٹرسپٹ کیا گیا۔ اس میں ایک حیران کن واقعہ یہ بھی ہوا کہ روسی افواج کا ایک میزائل اپنے ہی علاقے میں جا کے گرا، جو سرحدی علاقہ تھا، بارڈر کے جو علاقے تھے، وہاں پر ایک جو میزائل جا کے گرا اور مقامی جو روسی وہاں پر جو آباد تھے، جو لوگ آباد تھے، وہ اس جو یہ حادثہ ہوا اس میں زخمی ہوئے، جس میں جو روسی حکام کا کہہ رہا تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا۔ رشیا کا یہ جو رسپانس تھا یوکرائن پر، یہ کافی سخت تھا، جس کے بعد آج یوکرائن کی طرف سے ہمیں جتنے بھی اتحادی تھے ان سے مدد مانگتے ہوئے وہ نظر آئے۔ یوکرائن اس وقت مدد مانگتے ہوئے نظر آیا۔ یوکرائن نے اپنے اتحادیوں سے مدد مانگی اور ان سے اپیل کی کہ ہمیں جلد سے جلد زیادہ اسلحہ دیا جائے۔ ہمیں اس وقت اس جنگ میں اسلحے کی ضرورت ہے۔ اس اسلحے میں ایئر ڈیفنس سسٹم ہمیں دیا جائے، لانگ رینج میزائل دیے جائیں، کمبیٹ ڈرونز دیے جائیں۔ یاد رہے کہ امریکہ نے گزشتہ دنوں یوکرائن کو کچھ مالی امداد کی تھی، لیکن شاید کہ وہ مالی امداد، شاید وہ ایڈ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جتنی یوکرائن توقع کر رہا تھا، یا جتنی یوکرائن کو اس جنگ کے لیے درکار تھی، اتنی مالی مدد امریکہ کی جانب سے نہیں کی گئی تھی۔ روس کا اور جو اس وقت یوکرائن کا تنازع ہے، اس نے ساتھ میں جو ان کے ایک اور سرحدی ملک ہے جس کی سرحد ان کے ساتھ ملتی ہے، پولینڈ کو بھی اس میں متاثر کیا ہوا ہے۔ جو اس سے گزشتہ ہفتے میں جو کشیدگی جاری رہی، جب روس کی جانب سے 158 میزائل فائر کیے گئے، تو اس وقت بھی پولینڈ نے اس بات کا اظہار کیا کہ پولینڈ کے ایک علاقے میں بھی روسی میزائل آ کر گرا ہے۔ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ روس کا میزائل ہے، لیکن اس حوالے سے تحقیقات جاری تھی اور ابھی تک ان تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن جو پولینڈ کے حکام تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ شاید کہ روس کا ہی میزائل ہے۔ آج پولینڈ کی افواج، پولینڈ کی جو ایئر فورس تھی، انہوں نے 2 F-16 جو جنگی طیارے ہیں وہ لے کر سارے معاملے کو دیکھا اور اپنی جو سرحد تھی
اس کے حوالے سے انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کہ ہماری سرحد اس جو آج جو حملے کیے گئے ہیں اس میں محفوظ رہی، اور پولینڈ پر کسی بھی قسم کا نہ یوکرائن کی طرف سے کوئی میزائل آ کر گرا اور نہ روس کی جانب سے آ کر کوئی میزائل گرا۔ اس وقت پولینڈ بھی امریکہ کے دیگر اتحادیوں کی طرح، امریکہ کی طرح اس وقت یوکرائن کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن روس کی جانب سے جو تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں یوکرائن پر، اس سے نہ صرف یوکرائن بلکہ پولینڈ بھی اس وقت خوف زدہ ہے، اور پولینڈ بھی اس تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ روس کو ان حملوں سے روکا جائے۔ یورپی یونین نے اس معاملے پر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور اس معاملے کو افواہ و تفہیم سے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن آج جو یورپی یونین کے جو چیف تھے، یورپین کونسل کے جو چیف تھے، انہوں نے کہا کہ روس کے جو تازہ حملے ہیں، روس نے جو حالیہ بمباری کی ہے یوکرائن پر، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روس کسی بھی صورت میں امن مذاکرات نہیں کرنا چاہتا اور امن کا ایک دور نہیں شروع کرنا چاہتا۔ روس کسی بھی صورت میں امن کی حمایت میں نہیں ہے۔ ادھر آج ترکی میں ترکی کی انٹیلیجنس رپورٹس پر آج ترکی کے اداروں نے 30 سے زائد، تقریباً 33 کے قریب موساد انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو اسرائیل کی، اس کے جو لوگ تھے، ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو آج گرفتار کیا ہے، اور جو مزید 14 تھے جو فرار ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل حماس جنگ کے بعد ترکی کا ایک مضبوط سٹانس رہا ہے، ترکی کا ایک مضبوط بیانیہ رہا ہے اسرائیل کے بارے میں۔ گزشتہ دنوں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو انہوں نے اسرائیل کے جو وزیر اعظم نیتن یاہو، ان کو انہوں نے اس صدی کا ہٹلر قرار دیا تھا، اور جو اسرائیل کی جو بربریت تھی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی۔ آج یہ جو واقعہ سامنے آیا کہ 33 سے زائد جاسوس پکڑے گئے ہیں اسرائیلی ایجنسی موساد کے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی کوئی کارروائی کرنا جا رہے تھے، بہت بڑی کوئی تابکاری کرنے جا رہے تھے ترکی کے شہروں میں۔ اس پر جو ترکی کے صدر کی جانب سے آج بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ترکی کی سرزمین کو کسی بھی جنگ میں استعمال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ ترکی کی سرزمین کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ انہوں نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اس چیز میں محتاط رہے، اور اسرائیل اس معاملے پر باز رہے کہ وہ حماس کے کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخص کو ترکی میں نشانہ بنائے یا ترکی میں ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، اور ترکی کی سرحدوں کو اس جنگ سے دور رکھا جائے، نہ ہی حماس کی جانب سے ترکی کی سرحدوں پر کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے، اور نہ ہی اسرائیل کی جانب سے کوئی میزائل یا کوئی چیز فائر کی جائے۔ اگر اسرائیل کی جانب سے ایسا کیا گیا تو اسرائیل کو اس کے سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ دوسری جانب آج حماس کے ڈپٹی چیف کو شہید کر دیا گیا، صالح العروری، یہ ڈپٹی چیف تھے حماس کے۔ ان کو آج لبنان کے شہر بیروت کے مشرقی علاقے میں ایک ڈرون اٹیک میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب ہم آپ سے ویڈیو بنا رہے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے یہ واقعہ آیا، اس واقعے پر ابھی تک حماس کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں ہے، اسرائیل کی جانب سے سٹیٹمنٹ نہیں سامنے ہے، لیکن حزب اللہ کی جانب سے اور لبنان کی جانب سے اس معاملے کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ جو ڈپٹی چیف تھے حماس کے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔